الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ کی پیدائش، فرعون سے مقابلہ، اس زمانے میں کیسا مشکل تھا، بنی اسرائیل کے حالات، حضرت موسیٰ کی فضیلت، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کا سفر، اور پھر وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات، پھر وہاں پر شرط کے اوپر نوکری کرنا اور بکریاں چرانا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیا سے شادی ہونا، اور پھر وہاں سے واپسی، اللہ کی طرف سے نبوت ملنا، نبوت ملنے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس آنا، ان کو تبلیغ کرنا، فرعون سے مقابلہ کرنا، فرعون کی قوم کے اوپر عذابات آنا، پھر حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر سے کوہ طور کی طرف جانا، سمندر کے پھٹنے کا معجزہ ہونا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی تیہ میں پہنچ جانا، قوم کو من و سلوہ کا مل جانا، قوم کا وہاں اس وادی تیہ و طور سینا کے اندر کچھ مطالبات کرنا جو کہ غلط تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، اللہ سے ملاقات کرنا، زیارت کی بات. تو یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے ہیں، تو ہاں یہاں تک ہماری بات ہوگی تورات کے لے کے آنے تک. تورات کے صحیفوں میں کیا کچھ تھا ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے، واقعہ بہت تفصیل ہو جائے گا، ان کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ اپنے موقع پر خود بخود آ جاتی ہیں. تقریباً جو قابل ذکر تو ساری باتیں ہیں، لیکن جو اہم چیزیں ہم ذکر کریں گے وہ 5 واقعات باقی ہیں. اس میں سے 3 واقعات اختصاراً ہم آج پڑھیں گے، اور انشاءاللہ 2 واقعات ہم آئندہ پڑھیں گے. 3 واقعات، ایک یہ کہ قوم موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے صحیفوں کو نہیں مانے، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا اقدام کیا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ایک واقعہ اس کا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ، قوم موسیٰ علیہ السلام نے احکامات کا مزید انکار کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آخری حکم دکھایا گیا، ایک آخری معاملہ دکھایا گیا. یہ دوسرا واقعہ. اور تیسرا واقعہ قوم موسیٰ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا تھا، اور قتل کے بعد جو معاملہ ہوا اس کا واقعہ ہے.
غور سے سمجھیے گا، بڑے اہم چیزیں ہیں۔ واقعات میرے اور آپ کے لیے کیسے اہم ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ واقعات کے اندر سمجھیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ، دو واقعات مزید رہ جائیں گے۔ قوم موسیٰ کے اندر ایک شخص تھا قارون کا ذکر اللہ نے خاص طور پہ قرآن میں کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ دو واقعات ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ یہ تین واقعات ہم دیکھیں گے، اور ان تین واقعات کی حکمت انشاءاللہ میں ساتھ ہی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئے ہیں تو جو ایک واقعہ ہوا ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں سامری کے بارے میں۔ تو وہ قصہ جو قصوروار لوگ تھے ان کو قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور ہمیں ان احکامات کے مطابق چلنا ہے۔ تو جو قوم کے لاکھوں لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد، سارے حالات دیکھنے کے بعد، سارے اسفار کرنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ ہم کیسے مان جائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے آپ خود اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین پہ چلنے والا جب دین پہ چلتا ہے تو اس کو کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑتی۔ جس کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو اپنا ماننے کو تیار نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہاں سے لے کر چلے، کہاں پہنچایا، اور آج اتنے یعنی بحیرہ قلزم کو پھٹتا ہوا دیکھا اور اس کے اندر سے گزرے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ فرعون کے اوپر کیا ہوا، ان کی بستیوں پہ کیا ہوا، اللہ نے کیسے کیسے ان کے اوپر عذابات نازل فرمائے۔ اس کے باوجود بھی ڈھٹائی اندر ہے کہ ہم کیسے مان جائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں، اصل میں ہم قرآن کو تفصیلاً کسی عالم دین سے پڑھیں تو ہمیں قرآن کے اندر اللہ کی قدرت کے عجائبات ایسے ایسے ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا سمجھنا چاہتا ہے تو میرے پاس درس قرآن ہے، آپ مجھ سے لے کے سن سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان چیزوں کو کھولا ہوا ہے کہ کیا کیا عجائبات قدرت ہیں، وہ اپنے موقع پر بیان ہوتے ہیں۔ تو جیسے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کی عجائبات قدرت بیان ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں تو نہیں، لیکن بیرون ممالک کے اندر بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو کہ قرآن کو بھی حق نہیں مانتے، قرآن کو بھی سچ نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے 80% یورپین مسلمان کافر ہو چکے ہیں کہ وہ عقلی ڈھکوسلوں پہ ان کو پرکھتے ہیں۔ خیر، یہ سب دیکھنے کے بعد تو اللہ رب العزت نے کوئی ایک لفظ بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا کہ صرف اس زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے بھی قرآن ہے۔ خدا واسطے ہم سمجھیں قرآن کو کہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، آج بھی قرآن کا ایک ایک لفظ مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے۔ میں لفظی نہیں کر رہا، میں لفظی اور جوش کے اندر بات نہیں کر رہا، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں بتا۔ جیسے وہ لوگ قرآن کا انکار کیا، جیسے ان لوگوں نے اپنی کتاب کا انکار کیا ہے، ایسے آج کے زمانے میں بھی بے شمار لوگ ہیں جس کتاب کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور اگر ہم علماء کے پاس نہ رہیں تو یقین کیجئے لوگ ارتداد کی طرف جاتے ہیں۔ سفید داڑھی ہوگی اور جناب 3 4 اولادیں ہیں، باہر ملک میں گئے، اب فون کر رہے ہیں صاحب یہ چیزیں تو یہ جو لوگ بتا رہے ہیں ہم نے تو کبھی سنی نہیں تھی، آپ لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ بھئی آپ کبھی آئے سیکھنے کے لیے، کبھی آئے سمجھنے کے لیے؟ یہ لوگ تو ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں، آپ جب پکے ہو کے نہیں جائیں گے تو لوگ آپ کو کچا تو کریں گے نا، آپ کو تو اپنی نماز کا نہیں پتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ قوم موسیٰ نے اس وقت کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خود بتائے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ کبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خود بتائے ایمان لانے لاؤ ورنہ نہیں لانا نہ لاؤ۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ایک تدبیر آئی اور فرمایا کہ ساری قوم کے اندر جو علماء ہیں ان سب کو جمع کریں جن کی زبان پر آپ کو اعتبار ہے، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارے مخلصین ہیں، آپ ان کو میرے ساتھ کر دیں اور میں ان کو لے کے کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت ان کو خود بتائیں گے کہ جی ہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ چنانچہ قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا گیا۔ قرآن مجید میں چند جگہوں پر یہ واقعہ موجود، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، اس سے تھوڑا سا آگے ہے جو میں نے پڑھا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے، اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی واقعہ تفصیل سے اللہ نے پورا رکوع نازل فرمایا سورہ اعراف کے اندر۔ میں ترجمہ تشریح میں جاؤں گا تو طویل ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا انتخاب فرمایا اور 70 کے 70 لوگ گئے۔ 2-3 روایات ہیں، میں ان سب کو جمع کر کے عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور طور پر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بادل نے گھیرا اور بادل نے گھیرا اور بادل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے تھے، اور جو بات تھی وہ اسی متعلق تھی کہ میں اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے آیا ہوں، ان سے پہلے جو جرم ہوا تھا انہوں نے گائے کی پرستش کی، تو یہ اس کی بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ آپ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حضرت موسیٰ کا اپنا اختراع نہیں ہے۔ چنانچہ 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ اللہ رب العزت نے وہیں سے کلام فرمایا، اس نورانی حجاب کے اندر سے آواز آئی، اور دوسری روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی کہ وہ سب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نور کے بادل میں چلے گئے ہیں، تو سارے کے سارے دوڑے اور سب کے سب اندر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، تو وہ نور کے بادل کے اندر یہ سارے کے سارے چلے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ کتاب میں نے حضرت موسیٰ پہ نازل فرمائی ہے اور تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب یہ بادل چھٹا، جب یہ نور کا بادل چھٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں اللہ کی آواز تھی یا کسی اور چیز کی آواز تھی؟ اسی وقت اللہ کی طرف سے بجلی کڑکی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کے اوپر ایک بجلی کڑکی اور وہ سارے کے سارے جل کے خاک ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے۔ وہ 70 کے 70 لوگ وہیں پر جل کے راکھ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو لوگ میری اتنی سی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، جب 70 لوگ مر گئے تو ان 70 لوگوں کے بارے میں یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ فریاد کی اور بڑا خوبصورت کلام فرمایا، بہت ہی خوبصورت کلام فرمایا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ، اے اللہ اگر آپ چاہتے نا تو آپ ان کو یہاں آنے سے پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آ کے کیا مطالبہ کرنا ہے، لیکن وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے مجھے ہلاک نہیں فرمایا، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، یہ دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر حضرت ہارون بھی تھے، یہاں پر کالب ابن یوحنا بھی تھے اور یوشع بن نون بھی تھے، تو غالباً یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 70 کے 70 لوگوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان میں سے کچھ گھٹیا قسم کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ گھٹیا تو لوگ بھی ایسے ہوں گے، تو انہوں نے یہ اللہ سے مطالبہ کیا، اس لیے بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں نے ایسی بات کی ہے تو آپ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین، کہ آپ ہی بہترین معاف کرنے والے۔ پھر آگے پوری بات ہے اللہ نے کیا جواب دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب وہ لوگ ہلاک ہوئے اور مرے ہیں اور تڑپے ہیں، تڑپنے کے بعد مرے ہیں، مرنے کے بعد جل کے خاکستر ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی خاک ہو گئی، تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ پیدا فرمایا۔ جب وہ دوبارہ پیدا ہوئے ہیں،
یہ واقعات عمومی ہیں، یہ واقعات خصوصی ہیں، عمومی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف چند لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ایک واقعہ ہم آج پڑھیں گے، ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ حیات بعد الممات، یعنی موت کے بعد زندگی اللہ رب العزت نے چند لوگوں کو دی ہے۔ کچھ ایسے ملحدین بھی گزرے ہیں جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ لوگ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ لوگ مر گئے، وہ لوگ جل کے خاک ہو گئے، تو اس کی کوئی دوسری تعویل بلا وجہ نہیں کر سکتے، اور وجہ یہاں پر یہ نکالتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ قرآن تو ہے ہی ایسا جو ہماری عقل میں نہ آئے ہیں، اگر عقل میں آئے تو کوئی بنا کے دکھائے نا ایک آیت، تو قرآن تو چیز ایسی ہے۔ تو اب بہت سے ملحدین ایسے ہیں تو مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو گیا؟ آج تک کوئی ہوا ہے؟ جی ہوا ہے نا، وہ دکھاؤ نا، وہ ہوا ہے، اللہ رب العزت نے کیا، اللہ نے جن کو کیا۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت آپ کہتے ہیں قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، قیامت کے دن بولیں گے، تو حضرت کیسے بولیں گے؟ کچھ کی مثال ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم دلیل مانگ رہے ہو یا نذیر مانگ رہے ہو؟ دلیل مانگ رہے ہو یا نذیر مانگ رہے ہو؟ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ کہنے لگا جی حضرت دلیل مانگ رہا ہوں۔ کہ دلیل تو وہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے کہہ دیا تو دلیل ہوگی۔ اگر تم کہہ رہے ہو نذیر سمجھتے ہیں مشکل لفظ، نذیر مطلب اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، مثال، تو مثال کسی بھی چیز کی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں جی انجینئر صاحب موبائل بنا ہے، موبائل کی پہلے کوئی نظیر تھی؟ کمپیوٹر بنا ہے، کمپیوٹر کی پہلے کوئی نظیر تھی؟ کوئی کہے نہیں جی کمپیوٹر تو تب بنے گا جب اس کی کوئی نظیر پیدا کرو۔ بھئی کیسے نظیر پیدا کریں؟ جب ایک چیز نئی بن رہی ہے تو اس کی پہلے سے نظیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العزت کی ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ کیوں جی حسان کی شکل کا کوئی اور آدمی انسان ہو تو میں اس کو انسان مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ یہ تو ایسا مطالبہ کرنا ہو۔ تو ایسے بہت سی باتیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، تو مفسرین نے ایسی باتیں نقل کی ہیں کہ کچھ ملحدین نے ایسی باتیں کی ہیں جو آج کل کے مغربی لوگ اس طرح کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت میں ہے وہ کسی مردے کو زندہ کرے، اللہ کی بالکل قدرت میں ہے، اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں انڈے سے مرغا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ انڈے سے مرغا پیدا ہوتا ہے، وہ مردے کو زندہ کر رہا ہے بھائی، روزانہ مردے کو زندہ۔ زمین مردہ ہے زندہ ہے؟ زمین تو مردہ ہے، اس میں سے روزانہ پودے نکل رہے ہیں، گندم نکل رہی ہے، کپاس نکل رہی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ جیسے ہم بچپن میں میری ہمشیرہ نے پوچھا کہ ہر چیز درختوں پہ اگتی ہے، درخت روٹی کس درخت پہ اگتی ہے؟ روٹی کس درخت پہ اگتی ہے؟ بھائی اس کی ماہیت تبدیل ہوتی ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا۔ تو ہماری عقل میں بہت سی چیزیں نہیں آتی، اس کے دلائل اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو کہتے ہیں شکر ہے زندگی بچ گئی، شکر ہے دوبارہ زندہ ہوئے۔ اب اپنی قوم میں گئے اور اپنی ساری قوم کو سمجھانے لگے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، اسی کے اوپر چلو۔ یہاں تک ایک واقعہ مکمل ہوا۔ جب یہ ان کے 70 لوگ اپنی قوم میں واپس گئے ہیں تو قوم نے دیکھا کہ بھی یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگوں نے اللہ کو دیکھا؟ کہ جی اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن سب کچھ دیکھ کے آگے، باقی ہر چیز ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ تو قوم نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ہم ابھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ہے ڈھٹائی، یہ ہے انکار۔ یہ آگے بتانا تھا کہ اگلی قومیں علماء کی باتیں نہیں مانیں گی جب تک وہ کوئی کرامت اور شعبدے بازی دیکھنے کی عادی بن جاتی ہیں، اس کے بعد وہ دین اور قرآن کی بات نہیں مانتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے۔ چنانچہ یہ 70 لوگ جب قوم میں پہنچے ہیں، ان 70 لوگوں نے قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا۔ جب نہیں سمجھے تو یہیں پر ہے آگے سورہ اعراف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے حاضر ہوئے
انتہائی پریشانی میں، انتہائی مسکنت کی حالت میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا بعض روایات کے اندر، اور دو اصحاب کا ذکر اور کیا۔ نہیں، یہ پورا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس کوہ طور پہ حاضر ہوئے، اور کوہ طور پہ حاضر ہو کے اللہ رب العزت سے بات عرض کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا، اور ہر طریقے سے سمجھانے کے بعد میں تھک گیا، میرا بھائی بھی تھک گیا، ابھی تک یہ آپ کے نافرمان ہیں، اور ابھی تک یہ دین کے مخالف ہیں، لہذا اے اللہ آپ مجھے معاف کیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ نہیں موسیٰ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، نہ تیرے بھائی کا قصور ہے، یہ قصور اسی قوم کا ہے، لہذا ان کے ساتھ میں یہی معاملہ کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایسے کیا کہ کوہ طور کو اٹھایا اور سارا کا سارا کوہ طور بنی اسرائیل کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ایسے یہ کسی اور طریقے سے آیا تھا کہ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر پیڈولیم بنا دیا۔ پیڈولیم نہیں ہوتا، صحیح بول رہا ہوں، یہ غلط لفظ کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے ان کے اوپر معلق کر دیا، وہ ان کے اوپر کھڑا ہو گیا پہاڑ، اور ہم نے ان سے کہا کہ بھئی اب اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اب اس بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ یہ پورے کوہ طور کو اٹھایا، ان کی گردنوں پہ مسلط کر دیا۔ یہاں بھی کچھ ملحدین کہتے ہیں کہ نہیں جی، اٹھایا نہیں تھا بلکہ پہاڑ کو زلزلہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے، پہاڑ کو زلزلہ آ گیا تھا، تو پہاڑ زلزلہ آنے کے بعد اپنی جگہ پہ رہتا ہے، فوقہم یعنی اوپر نہیں آتا، السقف فوقنا، ہم کہتے ہیں یہ پہاڑ یہ چھت ہمارے اوپر ہے، تو جو چیز اوپر بتانے کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے لفظ فوق استعمال ہوتا ہے، جو اوپر جڑی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ اعلی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں ٹوپی میرے سر پہ ہے، تو القلنسوۃ علی رأسی، قلنسوۃ علی رأسی، علی قلنسوہ ٹوپی، علی پر، رأسی میرا سر، قلنسوہ میرے سر پر ہے، الرداء علی رأسی، چادر میرے سر پر ہے یعنی سر کے اوپر ہے، لیکن میں کہتے ہیں المرواحۃ فوقی، پنکھا میرے اوپر لگا ہوا یعنی تھوڑا سا اونچا ہے، یعنی جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا اونچا ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ورفعنا فوقکم الطور، ورفعنا فوق کا مطلب ہے اوپر۔ میرے استاد جی فرما رہے تھے ایک لفظ ہے لفظ اعلیٰ، جب اعلیٰ کسی لفظ کے بعد میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاؤں کے نیچے جڑا ہوا، پاؤں کے نیچے جڑا ہوا، جیسے میں کہتا ہوں السقف تحت انا علی السقف، میں چھت کے اوپر کھڑا ہوں، یعنی میں چھت کے اوپر میرے پاؤں ہیں اور چھت میرے پاؤں کے نیچے، ٹھیک ہے، تو جو پاؤں کے نیچے جڑی ہوئی چیز ہے اس کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، یا سر کے اوپر جو جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی، ٹھیک، جو سر کے اوپر جڑا ہوا ہے، جو اوپر جڑا ہوا ہے اس کے لیے لفظ اعلیٰ استعمال۔ مشکل تو نہیں لگ رہا نا، یہ مزے کا یہ ایک لطیفہ ہے اس لیے سنا رہا ہوں، شادی شدہ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، یعنی جیسے ایک چیز اوپر سے جڑی ہوتی ہے ایسی مرد عورت کے اوپر ہے، مرد عورت کے سر پر ہے، یعنی اس کا نگران ہے۔ آج کل تو سب الٹا ہو رہا ہے، آج کل تو سب الٹا ہو رہا ہے کہ عورتیں مردوں پہ حکمران ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، کتنی زور سے آمین کے آصف بھائی نے بکے سورے کچھ بول نہ دیں، جیسے ہمارے استاد نے فرمایا نا، خیر بات لمبی نکل جائے گی۔ تو یہ ہے ورفعنا فوقکم الطور، تمہارے اوپر، فوقا کا لفظ اعلیٰ کا لفظ استعمال لیا، فوقکم الطور کہ تمہارے سروں سے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہاڑ کو اٹھا کے
اب یہاں پر بھی جو ملحدین ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، بھئی عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ پہاڑ اٹھا کے کسی کے اوپر رکھ دیا جائے، پہاڑ اٹھا کے ہوا میں معلق کر دیے جائے، کیوں جی؟ اس لیے کہ زمین میں کشش ثقل ہے اور زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور پہاڑ ٹوٹ کے آئے اور یہاں پر تو پھر تو شک قمر بھی ممکن نہیں ہے، پھر تو سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا تو بھی وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بھئی سورج کیوں نکل رہا ہے یہاں سے اور یہاں جا رہا ہے؟ کیسے؟ سورج کو بھی تو کھینچے نا، زمین کیوں نہیں کھینچ رہی سورج کو؟ جی وہ تو ایک فاصلے پر ہے، وہ فاصلہ کس نے دیا؟ جی جس اللہ نے وہ فاصلہ رکھا ہے بھئی وہ اللہ یہاں بھی فاصلہ رکھ سکتا ہے۔ جیسے شیطان نے اللہ کے سامنے دلیل پیش کی کہ انا من النار، میں آگ سے بنا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، اور آگ کا مزاج ہے، آپ دیکھیں آپ ماچس کی تیلی جلائیں تو آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اٹھائیں تو وہ نیچے گرتی ہے، تو مٹی کا مزاج ہے نیچے جانا، آگ کا مزاج ہے اوپر جانا، تو اوپر جانے والے کو اوپر رکھنا چاہیے، نیچے آنے والے کو نیچے رکھنا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی کہ یار میں اونٹ کو چھت پہ لے کے گیا بڑا مزہ آیا، بھئی اونٹ کو کیسے آپ چھت پہ لے کے گئے؟ تو وہ تو نیچے ہی رہتا ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتا بھائی۔ تو بھائی جو اوپر رہنے والی چیز ہے وہ اوپر رہے گی، جو نیچے رہنے والی چیز ہے وہ نیچے، لہذا میں آگ سے بنا ہوں تو میں اوپر، اور آدم مٹی سے بنا ہے لہذا آدم نیچے ہونا چاہیے، لہذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اسے سجدہ کروں۔ تو اس کا جواب محدثین مفسرین نے یہی فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ نیچے والی چیز کو اوپر رکھے، اوپر والی چیز کو نیچے رکھے۔ بھئی میری مرضی ہے کہ میں بعد میں پکنے والی روٹی پہلے کھاؤں اور پہلے پکنے والی روٹی بعد میں کھاؤں، میری مرضی کہ میری روٹی ہے، میں جیسے بھی چاہوں کھاؤں۔ ایسے اللہ کی مرضی کہ اللہ نیچے کی مخلوق کو اوپر رکھے، اوپر کی مخلوق کو نیچے رکھے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ خالق کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی میں آزاد ہے، لہذا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے تحت انسان ہونا چاہیے، لہذا اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے پہاڑ کو یہاں لے کر آ گئے اور اللہ کے نے اپنی مرضی سے پہاڑ کو ادھر کر دیا، لہذا اس میں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی عقل ایک حد تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی، لہذا یہاں پر صرف ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے، کوئی 10-20% آج کی سائنس ثابت نہیں کر سکی، باقی تو سب ثابت ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ رب العزت نے کوہ طور کو اٹھا کے دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب یہاں کسی کو سوال پیش آ سکتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے کیسے زبردستی کی؟ کیوں جی؟ سوال ہے نا، سوال بنتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو یہ سوال بھی فضول سوال ہے، ملحدین کا سوال ہے۔ آج کل کے کفار مسلمانوں سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، بھئی تمہارے دین میں تو اکراہ نہیں ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم پہ پہاڑ کو کیوں رکھا تھا؟ بھی جب دین میں اکراہ نہیں ہے تو فرعون کو غرق کیوں کیا ہے؟ دین میں اکراہ نہیں ہے تو جہاد کیوں فرض کیا؟ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ اپنی نشانی دکھانا چاہتے ہیں وہاں اللہ اپنی نشانی دکھاتے ہیں۔ وہ نشانی کسی پہ زبردستی ہوتی ہے اور کسی کے لیے دلیل ہوتی ہے، کہ کسی کے لیے دلیل ہوگی کہ ہاں واقعی پہاڑ اوپر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کے اوپر ہے، اللہ کی ذات ان کے اوپر ہے، پکا یقین ہو گیا، یقین محکم ہو گیا۔ اس کو آپ اکراہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور معجزہ انسان کو ثابت کر دیتا ہے کہ واقعتاً برحق ہے، لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ تو دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی، قوم ساری کی ساری ایمان قبول کری، لیکن ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لیکن دوبارہ ان قوم نے ایسے ہی معاملات کیا، یہ اپنے کفر پہ پلٹ گئے۔ جب وہ اپنے کفر پہ پلٹ گئے تو اللہ نے دوبارہ ان کے اوپر پہاڑ مسلط نہیں کیا، اللہ نے اپنی ایک قدرت دکھانی تھی، وہ اللہ نے دکھائی، اور دکھانے کے بعد معاملہ ختم۔ اب تیسرے قصے پہ ہے، تیسرا قصہ ہے ذبح بقر کا۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ بھی؟ بڑا مزے کا واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، لیکن اس میں چند ایک باتیں ہیں۔ تورات باب الاستثناء، اس کے صفحہ نمبر باب نمبر 12 سے لے کے 15 تک، آیت نمبر 12 سے لے کے 15 تک ایک قصہ لکھا ہوا ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی شخص قتل ہوتا تھا تو لوگ ایسے کرتے تھے کہ ایک ایسی گائے لے کے آتے تھے
جس کا رنگ سرخ ہوتا تھا اور وہ اس نے کوئی ہل نہیں چلوایا ہوتا تھا اور وہ کہیں بیاہ ہی نہیں ہوتی تھی، ایسی گائے وہ لے کے آتے تھے۔ پھر ان کا جو بڑا پادری ہوتا تھا وہ ایک نہر کے کنارے اس دریا کی گردن کاٹتا تھا، اس کو کھڑا کر کے اس کی گردن پہ تلوار چلاتا تھا اور اس کا خون براہ راست اس دریا میں گرتا تھا، اس نہر میں گرتا تھا، اور جن جن لوگوں پہ شک ہوتا تھا ان سے کہتے تھے کہ بھئی آپ اس خون والے پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ جو اس خون والے پانی سے ہاتھ دھو لیتا تھا تو وہ تو پاکیزہ شمار کیا جاتا تھا، اور جو ہاتھ نہیں دھوتا تھا اس کو قاتل سمجھتے تھے۔ تو قتل کا ایک فیصلہ اس طریقے سے ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی طرح کا قصہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک یہود نے اپنی مرضی سے تورات کے اندر جو چیزیں شامل کی ہیں ان میں ایک یہ بات بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تورات میں جو چیزیں غلط شائع ہو چکی ہیں، غلط زبان میں مروج ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو رد کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں نے کوئی 6-7 مقامات میں اس کی وضاحت کی تھی کہ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ گدھے پہ گیا، اور قرآن کہتے نہیں بعیر پہ گیا۔ بعیر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو لمبے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی تورات میں اور بہت سی باتیں ایسی جو لوگوں نے اپنی مرضی سے شامل کی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی تردید فرمائی ہے، لہذا یہ بھی ایک تردید ہے۔ اس طرز کلام سے آپ سمجھیں، طرز کلام کیا تھا؟ یہ طرز کلام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تو قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، دیکھیں اللہ نے طرز کیسے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ اگر ان میں یہ روایت ہوتی تو وہ حیران ہوتے، کیوں جی؟ اگر بنی اسرائیل والوں میں یہ پہلے سے روایت ہوتی کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے لیے گائے ذبح کی جائے گی تو وہ حیران ہوتے، کبھی بھی نہ ہوتے کہ ہاں قتل ہوا تو گائے تو ذبح کی جائے گی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہتے۔ تو اس طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید اس بات کی رد کرتا ہے، وہ تورات کے اندر ایک من گھڑت قصہ بنایا ہوا ہے جس سے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر اپنی کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب کس سے سمجھے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا بہت مالدار، یہ قصہ بہت لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس میں بڑی مزیدار کہانیاں بنائی ہیں تاکہ بچے خوش ہو سکیں، لیکن پڑھنے والے لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، بچوں سے آپ سمجھ گئے کہ بچوں سے یہ والے بچے مراد نہیں ہیں، یعنی کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو ایسی فضول اور طویل قسم کی باتیں جس میں لیلا مجنون کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ لڑکا لڑکی عاشق بنائے ہوئے ہیں، طرح طرح کی باتیں، البدایہ والنہایہ میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں، لیکن اس میں سے جو مستند بات ہے مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا رئیس تھا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بھائیوں کی چند ایک اولادیں تھیں جو کہ زندہ تھیں، تو اس کے یہ سارے بھتیجے اس کے وارث تھے۔ بعضوں نے کہا ایک بھتیجا تھا، لیکن ایک بھتیجا نہیں تھا، کافی سارے بھتیجے تھے۔ اب یہ آدمی مر ہی نہیں رہا، یہ آدمی جیے جا رہے، بھتیجے بیچارے بڈھے ہوتے جا رہے، سارے پریشان، یہ مرے تو ہمیں اس کا مال ملے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ مال ایسی چیز ہے کہ جس کے حرص اپنے عزیزوں کی جان کی دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مال کی محبت سے خطرناک چیز اور کوئی نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی کی محبت اور حسن اور جام کی محبت، شراب نوشی کی محبت اور زناکاری اور شراب نوشی کی محبت، یہ محبتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو مال کی محبت ہے، یہ مال کی محبت بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سمیٹ لیتی ہے کیا علماء اور کیا صلحاء اور کیا فقراء اور کیا کیا چیزیں ہیں، ان سب کو کھینچ لیتی ہے مال کی محبت۔
بنی اسرائیل کا بہت بڑا زائد اس کو ہر آفر کی، تمہیں شراب دیں گے، تمہیں لڑکی دیں گے، نہیں مانا، بالآخر اس کو پیسے دیے، اس نے بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنے کی ٹھان لی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پھر لوٹا دیا۔ بڑا طویل قصہ ہے۔ تو مال ایک خطرناک چیز ہے، اس مال کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ قصہ سنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ہوا یہ کہ وہ اپنے چچا کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد کسی دوسرے کے دروازے پہ ڈال کے آ گیا، اور جس نے قتل کیا وہ سب سے زیادہ اچھل رہا ہے، سب سے زیادہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میرا چچا اور یہ وہ جو ڈرامے کرنے تھے اس نے کیے۔ تو لوگوں نے کہا جاؤ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو وہ آپ کے فیصلہ کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سب لوگوں کو جمع کیا، بھائی بتاؤ کس کے ہاتھ سے یہ گناہ ہوا ہے؟ جس کے ہاتھ سے گناہ ہوا ہے اس کا کفارہ صرف قتل ہے، اس کی معافی بھی قتل ہوتی تھی، اس کا کفارہ بھی قتل ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ یہ تو اس امت کے اندر ہے کہ خون بہا دے دیا جائے، جو میت کے خاندان ہے اس کو پیسے دے دیے جائیں، اس کو خون بہا دے دیا جائے تو خون معاف ہو جاتا ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، لیکن اب ظاہر بات ہے کسی اور نے تو قتل کیا نہیں تھا، اور جو خود مطالبہ کر رہے سب کے سامنے وہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے پوچھیں، تو اللہ رب العزت نے جواب فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تیرے پروردگار نے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ارے شریعت کی باتوں کو مذاق کہنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سکیں کہ کیسے ممکن ہے پردہ کیا جائے، کیسے؟ ارے جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، چاہے لوگ جاہل کے ہیں۔ جب بھی کوئی دین کے اوپر چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، لوگ اس کو جاہل سمجھتے ہیں، اجڑ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے یہ وہاں سے چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2,500 سال پہلے کا یہ قصہ ہے، 250 سال یا 2,500 سال پہلے کا قصہ ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جاہل سمجھا جاتا ہے جو دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا جو دین پہ چلنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے کہ لوگ اس کو بیوقوف اور جاہل سمجھیں گے۔ کیوں سمجھیں گے؟ کہیں گے بھئی یہ تو سود کا پیسہ چھوڑ رہا ہے، یہ تو حرام کا پیسہ چھوڑ رہا ہے۔ لیکن جب حرام چھوڑنے کے بعد اللہ اپنا تعلق دل میں عطا فرماتے ہیں نا، اپنا دل میں عطا فرماتے ہیں، تو ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی مٹھائیاں، ساری دنیا کی رہنائیاں انسان کی نظر میں کچھ بھی نہیں رہتی جب انسان کو اللہ اپنا تعلق دیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، یہاں پر بنی اسرائیل والوں نے 3 سوالات ان کے ذکر ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سوال کیے ہوں، لیکن 3 سوال ذکر ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ایک عام سی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے باریکی میں پڑھ کے اس کی قیمت کو زیادہ کر دیا۔ لہذا کوئی مسئلہ اگر مطلق ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرو، اس کی باریکیوں میں نہ جاؤ، باریکیوں میں پڑے تو پھنس جاؤ گے۔ اگرچہ باریکیوں کے جواب ہیں جیسے اللہ نے یہاں دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر قوم میں پہلے سے روایت ہوتی تو قوم سوال ہی کیوں کرتی ہے؟ جی، قوم میں پہلے سے روایت ہوتی کہ پہاڑی علاقے جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی وہیں سے ایک بکرا گائے لے آتے اور جناب اس کو ذبح کر لیتے۔ قوم میں پہلے سے روایت ہوتی تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہذا قوم میں یہ تو سمجھ میں آ گیا روایت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب حکم پتہ چل گیا تو اس کے مطابق چلنا چاہیے، اس کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، اس کی باریکیوں میں پڑے تو پھر مسئلہ ختم، مسئلہ گیا۔ جیسے بطور مثال ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائی آپ نے اس کی اسپیلنگ صحیح لکھی آپ نے؟ تو تجھے اسپیلنگ سے کیا مطلب ہے؟ تو نے دوائی کھانی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دوائی لکھی ہے اس کو مزید خوبصورت لکھا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر کہا اگلی باری نہ نہیں کہا گیا یہاں سے اس کی اسپیلنگ، اگر ہم اس کی اسپیلنگ تبدیل کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ فضول چیزیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی امام صاحب نے کہہ دیا بھی ہم نے نماز میں رفع الیدین نہیں کرنے،
اگر فلاں حدیث ہم پڑھے تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو جب علماء نے کہہ دیا تو ان کی بات پہ عمل کرو نا. آپ کو جب پتہ ہے کہ عالم دین غلط مسئلہ نہیں بتائے گا تو عمل کرو اس کی. اچھا تو پھر ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی آپ کو اللہ کو جواب دے رہے ہیں. حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کون حق پر تھا؟ بھائی آپ کو اللہ کو یہ جواب دینا ہے. فضول اور الٹے قسم کے سوال، یعنی وہ سوال جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتہ یہ جائز ہے، ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے تو کیسے جائز ہے؟ ذرا مجھے وضاحت کریں. مجھے تشفی نہیں ہو رہی، مجھے تسلی نہیں ہو رہی. تو مفتی اعظم ہے بھائی نہیں، جو علماء نے بتا دیا آگے پس و پیش نہ کرے. اس کی ہاں گہرائی جاننا چاہتے تو پڑھے سیکھے، اور گہرائی سیکھنا بھی اچھا ہے. انشاءاللہ اگلا جو واقعہ ہے ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ تو اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. لیکن جو گہرائی جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے الگ الگ قواعد ہیں، لیکن جو عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قواعد الگ ہیں. عمل کے اندر ایسی تحقیق نہیں کرنی. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لها، کہ آپ ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو. یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، آپ خاموش. یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، خاموش. رسول اللہ کیا ہم ہر سال حج کر لیا کریں، آپ خاموش. تو وہ چپ ہو گئے اور ڈر گئے کوئی مسئلہ ہو گیا. صحابہ کرام نے پیچھے ہٹایا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہیں کہتا تو حج کی فرضیت ختم ہو جاتی، اگر میں ہاں کر دیتا تو تمہیں ہر سال حج فرض ہوتا اور تمہارے لیے مشقت ہو جاتی. تو ایسے باریکیاں اپنے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے جس سے انسان کو تکلیف ہو، جس سے انسان کو پریشانی ہو. جب علماء کرام، جب مفتی صاحب جس سے میں پوچھتا ہوں اس نے کہتے کر سکتے ہو تو باریکی میں مت پڑو. بطور مثال اس نے غلط مسئلہ بتا دیا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ اگر اس نے مسئلہ غلط بتا دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے. جیسے میرے ساتھ ہوا، ایک مسئلہ تھا، میں اور مفتی صاحب ہم دونوں ڈسکس کرتے رہے اور میں نے بتا دیا بھی آپ حج قران کیجئے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو وہ جناب کیا اس کے دن گزرے اور مجھے ہر روز میسج کر رہا ہے، مولوی صاحب تو صحیح آ گیا، برسوں سے خواہش تھی میں نے قران کرنے کی، ایسا ویسا. میں بھی بہت خوش ہوں. میرے تو 4 متعلقین، 5 لوگ اور یہ لوگ، وہ ایک گروپ بن گیا، وہ سارے قران کر رہے ہیں. وہاں ایک عرب عالم دین، تم تو حج قران کر ہی نہیں سکتے. مجھے اس نے کہا ایسی بات ہے، چھوڑو دفعہ کرو. تو لیکن ظاہر بات ہے شریر کا مسئلہ ہے تو اس کو تو میں نے مطمئن کر دیا جو تم نے کہا تو میں مفتی کو بتایا وہ ایسی بات کر رہے تھے. کہتے ہیں دفعہ کرو ایسے. وہ بڑے مفتی صاحب کے پاس ظاہر بات ہے وہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہو، جب کسی نے ادھر ادھر کر دیا ہم تو پوچھیں گے نا، سامنے والے کو تو مطمئن کر دیا. جب بڑے مفتی صاحب سے پوچھے کہتے ہیں وہ تمہیں نہیں پتا اس چیز کو؟ کہنے لگا حضرت ہم نے 21 بکرے لیے، 21 دم دیے، یعنی وہ صرف ایک بندہ تھا لیکن اس کے پیچھے 21 لوگ تھے. پھر کہنے لگا کہ وہ 21 دم دینے کے بعد کہنے لگے اللہ رب العزت نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اتنی دولت تھی. اس وقت تو ہمیں تھوڑی تکلیف ہوئی لیکن اللہ نے بہت دیا. لہذا یہ نہ کہ اگر وقتی طور پہ کوئی تھوڑا سا ٹھڈا لگ بھی جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا. اگر وقتی طور پہ غلط مسئلہ ہو بھی گیا تو آپ کو اس کو کوئی گناہ نہیں، قطعاً کوئی گناہ نہیں. اللہ لہذا یہ پوچھ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. کیسے ہونا چاہیے نا؟ انها بقرة لا فارض ولا بکر، لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك ففعلوا ما تؤمر. نہ بیائی ہوئی ہو اور نہ بالغ ہو. ہوئے اچھا تو پھنس گئے. یعنی 2 دانت کی بھی ہو اور بن بیائی بھی ہو. اب ظاہر بات ہے جو بھی گائے رکھتا ہے وہ کس لیے رکھتا ہے؟ دودھ کے لیے رکھتا ہے. اب جب بیائی نہیں ہوگی تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ واچی بات. پھنس کی کیٹیگری خطرناک ہوگی، ہر کوئی بھی گائے نہیں لے سکتا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. اللہ سے پوچھو اس کا کلر کون سا ہونا چاہیے جی، رنگ کون سا ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء، سرخ رنگ کی ہونی چاہیے. صرف سرخ نہیں ہونی، زرد رنگ کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ فاقع لونها، اس کا رنگ چمک رہا ہو، ایسا ہونا چاہیے.
یہ بقر عید کے اندر گائے آتی ہے نا، عام طور پہ جو سرخ گائیں آتی ہیں، جو سرخی مائل گائے ہوتی ہے، لیکن اس میں گولڈن چمک بہت کم گائے میں ہوتی ہے، بہت کم گائے میں ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو بڑی مہنگی گائے ہوتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ابھی بھی بتاؤ، ان البقرہ تشابہ، ابھی تک جو بھی گائے ہیں وہ ہمیں متشابہ ہے، صحیح پتہ نہیں چلا۔ یہ ان کا مقصد عمل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو حکم کو ٹالنا تھا، اتنے ٹال مٹول کریں چھوڑ دو، ان کا مقصد حکم کو ٹالنا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا یہ تو پکے ہو گئے، تو پھر کہا انا انشاءاللہ لمہتدون۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان کا کام نہ بنتا، تو انشاءاللہ کہہ دیا تو قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها قالوا لا نجد، کہ نمبر 1 لا ذلول تثیر الارض، زمین میں ہل نہ چلایا ہو، ولا تسقي الحرث، راہٹ پہ نہ چلی، مسلمۃ لا شیۃ، ایسی ہونی چاہیے اس میں کوئی عیب نہ ہو، کسی طرح کا لنگڑا پن، کسی طرح کی آنکھ خراب، کسی طرح کا کوئی ایسی نہ ہو۔ اب وہ گائے ملی ہے پوری بستی میں ایک آدمی کے پاس جو پہاڑ پہ رہتا تھا، اس نے کہا میرا گزر بسر تو یہ گائے ہے، میں تو دے نہیں سکتا، کبھی 100 درہم میں دے دو، 200 درہم، 300 درہم، 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار، 500 دینار، پھر اس گائے کے وزن کے برابر سونا کا، نہ بابا میں نہیں دیتا۔ پھر روایتوں میں آتا ہے گائے سے 10 گنا بڑھ کے سونا لیا، اور وہ سونا لے کے اس نے گائے دی، فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہتے وہ کرنے والے نہیں تھے لیکن کرنا پڑا ان کو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس شخص کی دولت کتنی بڑی ہوگی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ گائے کو ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد یہ اسٹوریوں والے جو لوگ ہیں نا، اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، تو کتابوں میں ایسے بھی لکھا ہے، طرح طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ وہ جوان آدمی تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ایسا ہے کہ گائے کو ذبح کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ران کے اوپر اس کا گوشت کا حصہ مارا، یا اس کے ناک کی نرم ہڈی پہ گوشت کا حصہ مارا، یا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مارا، کسی جگہ مارا، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا، ویسے ہی مر گیا جیسا کہ وہ پہلے سے تھا۔ اور کہا اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اپنی زندگی گزارنا شروع ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے دوبارہ زندہ کروایا۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ گائے کی پرستش کرتے تھے، آج بھی ہندو گائے کی پرستش کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل گائے کو بڑا مبارک اور معتبر سمجھتے تھے۔ سامری کی اس حرکت کی بنیادی وجہ بھی وہی تھی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے گائے کو ذبح کروا کے دکھایا کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ جب بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا، اگر کسی کو بلوائے گا تو اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ قطعاً کسی اور کے حکم سے گائے نہیں بول سکتی، نہ یہ الہ ہے اور نہ یہ معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرمائے۔ 3 واقعات جب ہم نے دیکھے، 70 علماء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، پھر ان کو منوایا، پھر دوسرا ساری قوم کو منوانے کا طریقہ کہ جبل طور کو اللہ نے ان کے اوپر معلق کر دیا، اور نمبر 3 بکر کا قصہ۔ آگے ہمارے بنیادی طور پہ 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا 16ویں پارے کے اندر وہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور قارون کا ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ پہ اعتراض کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونے کا قصہ۔ یہ انشاءاللہ 2-3 باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہمارے بیٹھنے کو، قرآن سمجھنے کی ادنا سی کوشش کو
اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے، ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجئے۔ تیرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اے اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی نیکوکاروں میں شامل فرما دیجیے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن سے آپ محبت فرماتے ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیے جن پہ آپ نظر کرم فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، وہ گناہ جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دے، جو انجانے میں کر دیے وہ بھی معاف فرما دے، جو ہم سے سرزد ہوئے پتہ بھی نہ چلا وہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ قرآن سے دل لگانے والا بنائیے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیے، قرآن کو سمجھنے والا بنائیے، قرآن سے دل کو جوڑنے والا بنائیے۔ یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تیرا قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تیرے قرآن کی باتیں سننے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ یہاں جو بات ہوئی ہے کمیوں کو معاف فرما دیجیے، نااہلی کو دور فرما دیجیے، اپنا قرآن سمجھنے والا، قرآن سمجھانے والا بنا دیجیے۔ اللہ یہ جو بھی تیرے انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے، ان مبارک لوگوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیے۔ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتال میں ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ جو بے اولاد ہیں نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے، ہمارے عاصف بھائی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ غیب سے نصرت فرما دیجیے، نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو بھول گئے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک بات بتا دوں، قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے پہاڑ کو مسلط کیا ہے، پہاڑ کو مسلط کرنے کے بعد اللہ نے ہٹا دیا۔ جب پہاڑ مسلط ہوا تو قوم ساری کی ساری مان گئی، ہاں ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ کتاب دیا، لیکن جب وہ پہاڑ ہٹ گیا تو قوم نے انکار کر دیا۔ میرے ذہن میں آیا اس قصے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ٹھک سے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا نا وہ دل میں آئی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا کہتا اللہ جی آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ جی آج کے بعد بس اللہ آج کے بعد تو ساری رات قیام میں گزریں گی۔ میری اپنی حالت جب مجھے بخار ہوا، ڈینگو ہوا نا، میں نے کہا اللہ جی آج کے بعد تو رات میں 2 گھنٹے تہجد کے لیے کھڑا ہوا کروں گا، اس دفعہ بچ جاؤں۔ حالت خراب ہوتی ہے نا، جس کو ہوا ہے اس کو اندازہ ہے، حالت خراب، بس ابھی تو ایسے اور ویسا، اب ایسا اور ویسا، اور جب بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ تو ایک ایکسٹریم کیفیت ہے نا۔ جب اللہ تکلیف ڈالتے ہیں اس وقت انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ تکلیف ہٹا لیتے ہیں تو انسان اللہ کا رجوع ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرناک چیز ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ رجوع اللہ مستقل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک قصہ سنا دیتا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ میں خواتین کو بھیج کے سناتا، چلیں سن لیں۔ ایک بڑے بزرگ تھے، مجھے اس وقت نام ان کا یاد نہیں ہے، مکی بن شہیر رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور تھے، تو وہ اپنے زمانے کے 30 محدثین کے پاس گئے ہیں۔ اس سے کہا حضرت ایک بات بتائیں، بڑے بڑے کبار اکابرین، حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج پورا دن گزار کے اور پوری رات گزار کے آپ کا کل صبح انتقال ہو جائے گا تو آپ یہ دن کیسے گزاریں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں
مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں تلاوت کروں گا، میں سارا مال صدقہ کر دوں گا. کسی نے کچھ کہا. تو ایک بزرگ جن کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، ان کے پاس گئے تو سوچنے کے بعد کہنے لگے جیسے ابھی گزار رہا ہوں نا ایسے ہی گزاروں گا. جیسے ابھی گزار رہا ہوں ایسے ہی گزاروں گا، کیونکہ میں زندگی پہ مطمئن ہوں. اپنی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، اپنی حدیث پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں. ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں. ایسا نہیں کہ پہاڑ اوپر آ گیا تکلیفوں کا، پہاڑ اوپر آ گیا مصائب کا، اب ہم نیک بنیں گے، اور پہاڑ اترنے کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہو جائیں جیسے پہلے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا بھئی اگر زندگی ختم ہوگی تو مجھے کیا کرنا چاہیے. نوکری پہ جاتے ہیں، نوکری کی نیت صحیح رکھیں. روزی کماتے ہیں، روزی کمانے کی نیت صحیح رکھیں. آپ عبادت کر رہے ہیں. میں ایک ساتھی ہوں، کہہ رہے ہیں بھئی شرم آ رہی ہے، دفتر کھول رہا ہوں تو تمہیں بلا رہا ہوں، کاش کی مسجد ہوتی. میں نے کہا بے وقوف انسان، دیکھو دفتر بھی تو عبادت کی جگہ ہے. کیوں جی؟ دفتر عبادت کی جگہ نہیں؟ رزق کے حلال عبادت نہیں؟ تو اب دفتر میں بیٹھ کے کیا بانجو کھیلتے ہیں؟ مجھے بانجو کہنے میں مزہ آتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے تھے. دفتر میں کیا آپ سگریٹ پینے جاتے ہیں؟ دفتر میں آپ تاش کھیلنے جاتے ہیں؟ دفتر میں کام کرنے جاتے ہیں، روزی کرنے جاتے ہیں، روزی کمانے جاتے ہیں. تو عبادت کی جگہ ہے. اپنی نیت صحیح رکھیں. نیت ہفتے میں ایک بار نیت کر لیں، مہینے میں ایک بار نیت کر لیں، روز کر لیں تو بہت اچھا. روز نکلنے سے پہلے نیت کریں روزی حلال روزی کمانے کے لیے جاؤ. ایسے عورت گھر کا کام چھوڑ کے عبادت میں لگی ہوئی نہیں. گھر میں جو آپ روٹی پکا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. گھر میں آپ سالن بنا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. کب عبادت؟ جب آپ نیت صحیح کر لیں. یہ بھی عبادت ہے جب آپ نیت درست کر لیں. تو اپنی نیتوں کی تصحیح کریں. ہمارے استاد جی فرماتے تھے اگر نیت اچھی ہے تو انگریزی پڑھانا بھی ثواب ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو بخاری پڑھانا بھی گناہ ہے. نیت اتنی بڑی چیز ہے نا، اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. ہاں صحیح کام میں، برے کام میں نہیں. ڈاکہ اس لیے مارو تاکہ مسجد بناؤ ہے، رشوت اس لیے لے رہا ہوں تاکہ خانقاہ بناؤ ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر